السلام علیکم ممبرز، میں عامر سلطان اور آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں سلیکشن کو کیسے اپنے لیے پاسیبل بنایا جائے۔ اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ پوسٹ کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ میں بات کروں گا آپ لوگوں کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی تیاری کا طریقہ کار۔ تو آج میں اسی سلسلے میں یہ آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں تیاری کا طریقہ کار اور کیسے تیاری کرنی ہے، کہاں سے تیاری کرنی ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ نئے لوگ، جو لوگ فرسٹ ٹائم اپیئر ہو رہے ہیں یا ہونے کا ارادہ ہے، تو ان لوگوں کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے۔ تو وہ یہ طریقہ کار ہے کہ وہ ایک سیٹ کے اگینسٹ 5 لوگوں کو انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں۔ اب ایسے سمجھ لیں کہ 20 سیٹس اگر اناؤنس ہوئی ہیں اور 20 میں اب ان 1000 لوگوں نے اپلائی کیا ہے، تو وہ لوگ اب کریں گے یہ کہ 100 لوگوں کو 100 لوگوں کو کال کریں گے انٹرویو کے لیے۔ تو جو ان سبھی میرٹ بن جاتا ہے، ٹاپ جو 100 لوگ ہوں گے ان لوگوں کو انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گا۔ تو ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ صرف پاسنگ مارک پہ فوکس نہیں ہونا، آپ نے زیادہ سے زیادہ مارکس لینے ہیں تاکہ آپ انٹرویو میں کال کیے جاؤ۔ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جرنلی 60 پلس مارکس اگر آپ لے لیتے ہو ٹیسٹ میں، تو آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ انٹرویو کے لیے کال کیے جاؤ گے، کیونکہ میرٹ میں آپ کا نام آ جاتا ہے۔ لیکن 60 یا 62 63 اس میں اگر میرٹ لو نہ بنے تو پھر آپ انٹرویو میں جا کے آپ کے لیے یہ مارکس کافی نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ایٹ لیسٹ 70 پلس مارکس اگر آپ کے ہوں تو انٹرویو میں پھر آپ کو انٹرویو دینے والا تھوڑا سا، میں نے دیکھا ہے، جو میری آبزرویشن ہے، میں بھی غلط ہو کہ وہ تھوڑا سا بائسنس دیکھی گئی ہے میرے حساب سے، کہ اگر آپ 16 نمبر لے کے جاؤ گے تو اس کے ذہن میں یہی کرائیٹیریا ہوگا کہ اس کو 60 دینے ہیں، یہ 60 والا بندہ ہے یا بندی ہے۔ لیکن اگر آپ 75 لے کے جاؤ گے تو وہ بھی 75 کے آس پاس آپ کو مارک دے گا۔ تو یہ آپ کے لیے ایک قسم کا آپ سمجھ لو کہ یہ بہت کم دیکھا گیا ہے۔ ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھا کہ 60 آپ لے کے جاؤ گے تو ادھر آپ کو 75 دے دے گا، یا آپ 75 لے کے جاؤ گے اور ادھر آپ کو 60 دے دے گا۔ تو اس نے آپ کی اس کے آس پاس ہی دینے ہیں۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے 70 پلس مارکس ہوں یا 70 ایٹ لیسٹ ہوں تاکہ آپ کوالیفائڈ ہو سکو۔ چلو خیر، بات لمبی ہو رہی ہے، ابھی ہم آتے ہیں کہ تیاری کیسے کرنی ہے۔ سائیکالوجسٹ کی ٹیسٹ کے لیے ایک چیز آپ یاد میں رکھیں کہ سائیکالوجی کا سلیبس مشکل نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو صرف گائیڈنس نہیں ہوتی، مس گائیڈنس بہت سی ہوتی ہیں، اور ادھر ادھر سے اور فیس بک سے اور اتنی فیک انفارمیشن آ رہی ہوتی ہیں کہ لوگ فالو نہیں کر پاتے کہ پڑھنا کیا ہے اور کہاں سے تیاری کرنی ہے۔ ایک میری بات یاد رکھیے گا، صرف 19 یا 20 چیپٹر ہیں سائیکالوجی کے۔ کوئی بھی سائیکالوجی کی پوسٹ اناؤنس ہو جائے، یہ 19 سے 20 چیپٹر اگر آپ نے تیار کی ہوئی ہوں گے تو آپ آرام کے ساتھ آپ ٹیسٹ کوالیفائڈ کر جاؤ گے اور آپ میرٹ میں لیکچرار کے لیے میرٹ میں انٹرویو کے لیے آ سکتے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، صرف 19 سے 20 چیپٹر ہیں، ان کی تیاری آپ کر کے رکھیں۔ جب بھی کوئی سی بھی پوسٹ آتی ہے، آپ کی اچھی تیاری ہے، آپ کو کہیں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیپٹر آپ کے ریڈی ہیں، آپ کوالیفائڈ کر سکتے ہو انٹرویو کے لیے۔ اب وہ چیپٹر کون سے ہیں یہ پھر بعد میں ایک کوئی آڈیو بناؤں گا، اس پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اچھا، ایک یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ لی کہ یہ چیپٹر آپ نے تیار کرنے ہیں، ون تھنگ۔ دوسری یہ ہے کہ 20 نمبر ہیں جرنل نالج کے۔ جرنل نالج پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ جرنل نالج سمجھ لیں کہ 20 میں سے 10 پلس آپ نے لینے ہی لینے ہیں، منیمم بتا رہا ہوں 10 پلس آپ نے لینے ہی لینے ہیں۔ اگر آپ نے جنرل نالج کو کمپرومائز کر دیا، چھوڑ دیا اور اس کو کہا کہ چلیں یہ تو ہو جائے گا، تو پھر سمجھیں کہ آپ کا بھی کام ہو گیا، کیونکہ آپ نے 80 کویسچن رہ جائیں گے
اور 80 میں آپ جتنا بھی اچھا پرفارم کر پاؤ، جتنا بھی اچھا پرفارم کر پاؤ، 60 بھی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو یہ دو چیزیں تو اب آپ کو ہو گئیں کلیئر کہ آپ نے کرنا کیا ہے، جنرل نالج کیا تیار کرنا ہے، اور سائیکالوجی کے 19 سے 20 چیپٹر ریڈی کرنے ہیں۔ یہاں تک کلیئر؟ اوکے، اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو سائیکالوجی ہے، سائیکالوجی پورشن ہے، اس کو ہم نے کہاں سے تیار کرنا ہے۔ تو میری بات سن لیں غور سے اور غور سے سن لیں کہ آپ نے صرف اور صرف تھیوری بک پڑھنی ہے سائیکالوجی کی، صرف اور صرف تھیوری بک پڑھنی ہے سائیکالوجی کی۔ جی ہاں، اب کون سی بک پڑھنی ہے؟ بکس میں کوئی اس لیے ایک اسپیسیفک نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ بک مل نہیں پا رہی ہوتی، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید وہی بک تھی، اس کے علاوہ تو اور کوئی بک ہے نہیں۔ سائیکالوجی کی آپ آن لائن بھی دیکھیں، آپ کو انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی کی بہت سی بکس مل جائیں گی۔ اگر میرے سے پوچھیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایٹکسن اینڈ ہل گارڈ کی لیٹسٹ ایڈیشن آئی تھنک 15 ایڈیشن ہے۔ اگر آپ کو ہارڈ میں مل جائے تو بہت اچھی بک ہے، اگر مل جائے تو بہت ہی اچھی بک ہے، بٹ اگر نہیں ملے تو اس کے الٹرنیٹ بکس بھی ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں، بٹ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح چاہ رہے ہیں۔ سافٹ میں چاہ رہے ہیں تو سافٹ میں تو آپ کو نیٹ پہ بہت سی مل جائیں گی، اور اگر آپ کو مارکیٹ میں مل سکیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ تھیوری کی بک آپ کے پاس آ گئی، آپ اس کو آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آپ فار ایگزامپل پوسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں 2 مہینے پہلے سے، 3 مہینے پہلے سے، آپ اس کو سکون کے ساتھ پڑھتے جائیں، اس کو ہائی لائٹڈ کرتے جائیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ کیونکہ ادھر ایم سی کیوز پوچھے جانے، تو آپ ایم سی کیوز کی پوائنٹ آف ویو سے تیاری کریں۔ اب جب آپ نے ہائی لائٹ کر دی، مین پوائنٹس کرتے جائیں، چیپٹر وائز چلتے جائیں، ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا، فنش۔ اب سیکنڈ اٹیمپٹ پھر اس کو پڑھیں، کیونکہ آپ کا انف ٹائم ہے، 2 مہینے منیمم آپ کو بتا رہا ہوں، 2 مہینے پہلے سے آپ نے تیاری سٹارٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ نے دوسری اٹیمپٹ میں کرو، دوبارہ آپ کو پوائنٹس ملیں گے، وہی پوائنٹ ریوائز کرو، کچھ نئے پوائنٹس ملیں گے، دوبارہ سے ان کو ہائی لائٹ کرو، اور اب 2 دفعہ آپ نے پڑھ لیا ہے اور ہائی لائٹ کیا ہے، یا آپ نے الگ سے نوٹس بنائے، یہ ڈیپینڈس اپان یو۔ خیر آپ جس طرح کرنا چاہ رہے ہیں، میں نارملی یہی کرتا ہوں کہ میں ہائی لائٹ کر لیتا ہوں، تھوڑا لیزی بندہ ہوں، اس لیے نا نوٹس والا کام تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے کام کر لیا، اب آپ ساتھ میں تھوڑا سا، اب آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا ایم سی کیو بکس، جو کہ بہت چرچا ہوتا ہے، کون سی بک لینی ہے، یہ لینی ہے، وہ لینی ہے، یہ لے لیں، وہاں سے پیپر آ رہا ہے، تو یقیناً ہم اس پہ بھی تھوڑا سا فوکس کریں گے۔ ایم سی کیوز بک کون سی لینی ہے؟ میں تو کہتا ہوں خیر کوئی بھی نہ لیں، لیکن لینی تو ہے۔ تو اگر آپ 2-3 بکس لے لو تو بہت اچھا ہے، اب اگر 5-5 مارکس بھی آ گئے تو ہر ایک سے تو اچھا ہی ہے۔ تو ایم سی کیو بکس جو میری نظر میں 3 بکس مطلب اچھی ہیں، ان میں ایک کارواں ہے، ایک علمی ہے، اور ایک ڈوگر کی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ تینوں لے لیں، اور ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تینوں بکس کو پڑھ لیں۔ آپ اس میں سے آپ کو کچھ چیزیں نہیں ملیں گی جو ادھر تھیوری بکس میں آپ کو نہیں ملی، وہ آپ کو یہاں پہ پوائنٹ مل جائیں گے، آپ ان کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، سلیکٹ کر لیں، ایک دفعہ ان کو پڑھ لیں۔ اب آپ نے جنرل نالج کے لیے بھی ایک بک لینی ہے، کیونکہ جنرل نالج کو اسپیشلی آخری دنوں میں جب آپ کا ٹیسٹ قریب ہوتا ہے، 10 دن رہ رہے ہوتے ہیں، 15 دن رہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو ڈیلی کی بیسس پہ لازمی پڑھیں۔ تو مجھے جو ایک بک اچھی لگی ہے جنرل نالج کے لیے، وہ بلال ڈوگرز کی بک ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں گے کہ تو میں اس کی ایک پکچر بنا کے شیئر کر دوں گا کمنٹ سیکشن میں، تو آپ نے بلال ڈوگر کی بک ہے، وہ لے لیں، اس میں اچھا خاصا جنرل نالج آپ کو کور ہو جاتا ہے۔ تو جنرل نالج کی آپ اس کو آخری دنوں میں اس کو بھی دیکھ لیں، تو اس طرح آپ کی ایک دفعہ ریویژن ہو جائے گی اس کی بھی، جنرل نالج کی۔
اب جو آخری دن ہے جب آپ کا ٹیسٹ قریب آ چکا ہے، جسٹ لاسٹ ویک رہتا ہے، وہ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس لاسٹ ویک کو آپ نے اسکپ کر دیا تو سمجھیں کہ اب تک جو آپ نے تیاری کی ہے اس کو آپ نے 50% ضائع کر دیا۔ لاسٹ 1 ویک میں آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ ریوائز کرنا ہے۔ جو تھیوری بک آپ نے پڑھی تھی، جو ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہیں، جسٹ ان کو پڑھیں، گو تھرو ایک دفعہ ان کو ریوائز کریں۔ اس کے بعد آپ نے ایم سی کیو بک جو ہے جو اس کو پڑھا ہے، اس کو امپورٹنٹ جو آپ کو کوشچن لگے ہیں ان کو دوبارہ ریوائز کریں، اور اسپیشلی جنرل نالج کی کمپلیٹلی دیکھیں، کیونکہ جنرل نالج ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آخری دنوں میں زیادہ یاد رہ سکتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے تیار کیا ہے تو وہ پھر بھول سکتا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے، اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے، اس کے مطابق تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ چانسز ہیں سلیکشن کے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔